إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے ہم نے طلاق کے اسباب کے حوالے سے کچھ بات کی تھی۔ یہ بڑا ہی ایک حساس اور اہم موضوع ہے۔ عام طور پر لوگ آتے ہیں جو اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کچھ باتیں کرتے ہیں جو تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مثلاً کوئی کہہ دیتا ہے میں نے تو جی غصے میں دی ہے۔ اب یہ ذہن ہے کہ غصے میں تو ہوتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، کبھی کسی نے خوشی سے مسکرا کر پھولوں کا گلدستہ پکڑا کر بھی طلاق دی ہے؟ یہ ہوتی ہی غصے میں ہے، یہ ہوتی ہی غصے میں ہے، خوشی میں دیتا کوئی نہیں ہے۔ یا بعض احباب آ کر یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایسے ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان اپنے زبان سے جو الفاظ نکالتا ہے اسے عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا معنی اور مطلب اور نقصان کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی اور لفظ کیوں نہیں نکالتا منہ سے، یہی کیوں نکالتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسے اس لفظ کے انجام کا پتہ ہے، اس لیے نکال رہا ہے۔ ہاں، غصہ آ گیا، طیش میں آ گیا اور اس کی وجہ سے یہ نامناسب لفظ اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ ایک بہت بڑی جو وجہ ہے طلاق کی، جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ڈرامے ہیں۔ اگر تو میں یہ بات کہوں تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو مولوی صاحب ہیں، انہوں نے تو کہنا ہی ہے۔ اصل میں یہ انٹرویو سننے کا اتفاق ہوا خلیل الرحمن قمر کا، شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو کہیں۔ یہ ڈرامے لکھتا ہے، چونکہ ذرا دینی مزاج کا آدمی ہے اور غیرت مند قسم کا مشرقی آدمی، کمیاں کوتاہیاں تو ہیں، بہرحال کام تو اس کا غلط ہی ہے، لیکن بہرحال جو اس کا ایک دبنگ لہجہ ہے اور مشرقی روایات کی جو پاسداری ہے، اس کے لیے وہ بڑا ہی فیمس ہے، مشہور ہے اور بڑی کھل کے بات کرتا ہے۔ اور بے حیائی کے اوپر تو اس نے بہت اچھی گفتگو کئی دفعہ کی ہے۔ اب اس کو لکھنے کے لیے ڈرامے نہیں مل رہے بقول اس کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس نے کہا کہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں، جو ڈرامے لکھوانے والے ہیں، ان کا مطالبہ یہی ہے کہ تم نے ڈراموں کے اندر گھر ٹوٹتے دکھانے ہیں۔
ڈرامہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. ہمارے بچپن میں ہوتے تھے تو سبق آموز ہوتے، ایک تو ہوتا بڑا مختصر سا ٹائم تھا 1-2 گھنٹے کا، اس میں چیزیں بھی نصیحت آموز سبق آموز ہوتی تھی، صحیح وہ بھی نہیں تھی، لیکن کم از کم یہ معاشرے کے اندر جو ہیجان خیزی ہے، طوفان بدتمیزی ہے، یہ نہیں تھا. اس نے کہا ڈراموں کے اندر جو ہمیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے، جس کے اوپر لکھنا ہے، کہانی لکھنی ہے، اس کا انجام اور اینڈ یہی ہونا چاہیے کہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، طلاقیں دے دی گئی اور بے حیائی عریانی فحاشی دکھانی ہے. وہ کہتا ہے یہاں آ کر میرا مسئلہ بن جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ مسئلے کا نا حل دکھانا ہے، طلاقیں نہیں دکھانی. ہر ڈرامے کو آپ کھنگال کے دیکھ لیں، ہر چینل کو کھول کے دیکھ لیں، یہی دکھایا جا رہا ہے کہ غصہ آتا ہے، غصے کے اندر تیش میں آ کر طلاق طلاق طلاق. اب یہ میڈیا دیکھیں ہمارا ایک ذہن بناتا ہے، یہ انسانی نفسیات ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں اگر کسی انسان کی نفسیات چیک کرنی ہے نا، وہ کس مزاج کا ہے، اس کے سامنے اخبار رکھ دو. اگر وہ سب سے پہلا صفحہ پڑھے گا، سرخیاں غور سے پڑھے گا، اس کا مطلب اسے سیاست سے دلچسپی ہے. اداریہ کھولے گا، اسے سیاست سے دلچسپی ہے. سب سے پہلے کھیل کا صفحہ کھولے گا، اسے کھیل سے دلچسپی ہے. سب سے پہلے فلم سٹاروں کا صفحہ کھولے گا، اسے فلموں سے دلچسپی ہے. تب یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیز جو بار بار دکھائی جاتی ہے نا، وہ ہمارے ذہن پہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اور ہم لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اسے کر دیتے ہیں. اب یہ ہمارے ڈرامے دکھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. پاکستان کا قانون طلاق کے بارے میں بہت اچھا ہے. حکمران اپنی جگہوں پر، پاکستان کے وراثتی قانون، پاکستان کے آئلی قوانین، پاکستان کے طلاق اور خلا کے قوانین، چند کمیاں کوتاہیاں ہیں، چند کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ بنانے والے آخر کار انسان ہیں، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو مسائل نئے آ رہے ہیں ان کے لیے علماء سے ایک دفعہ بیٹھک کر لیتے، نشست کر لیتے، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاتے اور ان سے کہتے کہ ہم یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں، قرآن و سنت کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، مکاتب فکر کیا کہتے ہیں، اور اسلام ہمیں اس بارے میں اجتہاد کرنے کی کتنی اجازت دیتا ہے. ہوتا برعکس ہے، پہلے بل پاس ہو جاتا ہے، پھر علماء شور کر دیتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل شور کر دیتی ہے، پھر تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں، بل جو ہے وہ پاس پھر بھی ہو جاتا ہے. پاس تو آپ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ سینٹ نے کرنا ہے نا، مقننہ تو وہی ہے. اب یہاں یہ مسائل بھی ہیں، لیکن طلاق کا مسئلہ ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو بڑی حد تک بہتر کیا ہوا ہے، اور اس بہتری کے اندر جو بہت بڑا بنیادی ہاتھ ہے بریلوی مسلک کے بہت بڑے پیر صاحب تھے، بھیرا کے پیر کرم شاہ ادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا بہت بنیادی کردار ہے. انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے 3 طلاقیں ایک منظور کروا لی ہوئی. تو شریعت انہوں نے اب کروایا ہے نا. میں جو قرآن و سنت کو پڑھ کے سمجھا، جو میں اپنا طالب علم کی حیثیت سے پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق دینے سے پہلے بیریئر ہی اتنے لگا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے قرآن کے اندر اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر طلاق کی روک تھام کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے اتنی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اگرچہ ان پابندیوں کی پابندی کرنا واجب نہیں ہے، مستحسن ہے، مستحب ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ طلاق ہوتا ہے آخری حل. طلاق آخری حل ہے، اور ہم نے اسے بنایا ہوا ہے پہلا حل. یعنی لڑائی ہوئی اسی وقت طلاق 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 دے کے اپنا گھر تباہ کر لیا. شریعت نے اس کو بنایا ہے آخری حل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہے نا، آپ ان کو سنیں، یقین مانیں گے یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جو احکامات جاری فرماتے ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے، مسائل کھڑے ہو جائیں، اللہ فرماتے فَعِظُوهُنَّ، ان کو پہلے سمجھاؤ. خواتین کو سمجھانا ہے پہلے.
فعظوہن، ان کو نصیحت کرو. تم کوئی غلط حرکت دیکھتے ہو، نامناسب چیز دیکھتے ہو جو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، گھر کے لیے اچھی نہیں ہے، نگاہ شریعت میں اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم فوراً سے اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کر دو جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو پورے گھرانے کو ملیا میٹ اور تباہ کر دیتے، دو خاندانوں میں نفرتوں کی بنیاد رکھتے ہیں. اللہ فرماتے فعظوہن، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو. نصیحت کے حوالے سے ان کو بات بتائی جائے، بیٹی بی بی قرآن کے اندر یوں ہے، حدیث کے اندر یوں ہے، شریعت کے اندر یوں ہے، اگر تم یہ کرو گی قرآن کی پامالی ہے، شریعت کی پامالی ہے، میری بے عزتی ہے، تمہاری بے عزتی ہے، خاندان کے اندر جگ ہسائی ہے. عام طور پر بات یہیں پر ہی پوری ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے صرف ان کو سمجھانا ہے. اگر سمجھا رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ فرماتے وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو بستروں کے اندر علیحدہ کر دو، ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، ان کو نظر انداز کرو. اب یہ کسی کو نظر انداز کرنا بہت بڑی سزا ہے. اگر کوئی انسان سمجھدار ہوتا ہے نا، اس کو محسوس ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آئے کہ میری یہ غلطی ہو چکی ہے، وہ فوری طور پر اس غلطی کا سدباب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرماتے وَہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو خوابگاہوں کے اندر علیحدہ کر دو، ان کے ساتھ بستر نہ لگاؤ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ازواج مطہرات نے فرمائش کی کہ اب مال و دولت آ گئی ہے، فتوحات ہو گئی ہیں، خیبر مل گیا، سارا کچھ مل گیا، ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے. عام طور پر گھروں میں یہ لڑائی کی ایک بنیادی وجہ ہے خواتین کا اخراجات کا زیادہ مطالبہ کرنا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. کہا میں نے تمہارے پاس 1 مہینے کے لیے آنا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھت پہ چوارا تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں علیحدگی اختیار کر لی. اس علیحدگی کا ایک پورے مدینے کے اندر ایک شور پیدا ہو گیا. ازواج مطہرات وہ الگ پریشان، ان کے خاندان والے آ رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 1 مہینے تک میں نے تمہارے پاس کسی کے پاس آنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے پہ چوبارے پہ تشریف لے گئے. اب پورے مدینہ کے اندر یہی مشہور ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے. اب ازواج مطہرات بھی پریشان ہیں، رو رہی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے طلاق نہیں دی. شریعت کا ایک اور حکم ہے اعلاء کرنا، کہ بندہ 1 مہینے سے لے کے 4 مہینے تک خاتون کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس نہیں آنا، تم سے کلام نہیں کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی کو جانے کی ضرورت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، انہوں نے جا کر دریافت فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے طلاق دی ہے یا کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے طلاق نہیں دی. پھر 1 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، نبی کی بیویوں اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا آ جاؤ، امتعکن، نبی تم جو چاہتی ہو تمہیں وہ دے دیں گے، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن اس کے بعد تم نبی کی بیویاں کہلانے کی حقدار نہیں رہو گی. ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب فرمایا، نے کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ نصیحت ہے، اور نصیحت کے بعد کیا ہے؟ ہلکی سی علیحدگی ہے، تھوڑی دیر کے لیے جدا کیا. میں نے عرض کیا جس کو انداز کیا جاتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اور وہ اپنی کمی کوتاہی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کسی کا مزاج یہاں بھی درست نہ ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا نہیں کہا. اسی آیت میں اللہ فرماتے فعظوہن، 3 سٹیپ، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، ان کی خوابگاہیں علیحدہ کر دو، دوسرے کمرے میں سو جاؤ، بستر پہ نہ سو، کھانا نہ کھاؤ، وضربوہن، اور ان کو مار سکتے ہو. اب یہاں مار کا تصور نہ ہمارے ہاں بڑا غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید مار سے مراد یہ ہے کہ مار مار کے ہڈی پسلی توڑ دینی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. یہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں نا معاشرے کے اندر، یہ ہم جیسے لوگوں کی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں. یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی جو بل پاس ہوا ہے نا، خواتین کو مار نہیں سکتے. اگر وہاں پر تو خاتون کو شوہر مار بھی دیتا ہے نا، اس کے بازو میں کلائی میں نا وہ ٹریکر ڈال دیتے ہیں، اس پر پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ بیوی کے پاس جانا ہی نہیں ہے. اب وہ ٹریکر جو ہوتا ہے وہ مشین کے ذریعے سے اس کی کلائی کے اندر وہ داخل کر دیتے ہیں، اور وہ ایک آٹومیٹک مشین کی طرح ہوتا ہے. وہ جیسے ہی وہ بیوی کے قریب جانے کی، گھر کے پاس جانے کی 400-500 میٹر کے قریب جاتا ہے، وہ سائرن بج اٹھتا ہے، پولیس اس کو آ کے دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے. ہم اس کے بھی حامی نہیں ہیں.
وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. اول تو مارنا نہیں ہے، یہ بالکل کوئی درست نہیں بات، لیکن اگر مارا بھی جائے تو ضرباً غیر مبرح. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں مارنا جس طرح کہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. وَاجْتَنِبِ الْوَجْهَ، میں چہرے پہ نہیں مارنا. وہ مارنا کیا مارنا ہے؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے جیسے بندہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے ہلکے سے کان کھینچ دیتا ہے، جیسے بندہ طالب علم کو شرمندہ کرنے کے لیے گردن پہ تھپڑ لگا دیتا ہے، جیسے بندہ بعض فقہا نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ سے مراد کیا ہے؟ مسواک کے ساتھ مارنا ہے. یعنی کہ مراد یہاں بھی مارنا نہیں ہے، ہڈی پسلی توڑنا نہیں ہے. مقصد شریعت یہاں پر کیا ہے؟ جس طرح طالب علم سبق یاد نہ کرے اس کا کان ذرا کھینچ دیا جائے، اس کی جو ہے وہ ہلکی سی مسواک لگا دی جائے، اس کو ذرا کھڑا کر دیا جائے، ایسے کر کے کان پکڑوا دیے جائیں. یعنی کہ یہی معاملہ کرنا، اس سے تمہاری بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے. اور یہ تیسرا سٹیپ ہے. اگر یہاں پر بھی بات درست نہیں ہو رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا چوتھا سٹیپ بیان کیا ہے. چوتھا سٹیپ جو بیان کیا نا طلاق دینے سے پہلے، اللہ فرماتے ہیں اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ اب وسیبہ نہیں ہو رہا، اب حالات علیحدگی کی طرف ہی جا رہے ہیں، کوئی دوسری صورتحال نہیں پیدا ہو رہی، دونوں اپنی اپنی اکڑ میں ہے، اپنے اپنے غرور میں ہے، اپنی اپنی مستی میں ہے، اپنی اپنی شوخی میں ہے. لڑکے کو کہا جا رہا ہے تینوں کہڑا کسی چیز تھوڑے تینوں ہو رشتے لبھی آن کے، کڑی کو لڑکی کو ادھر سے بھرا جا رہا ہے تمہیں کون سا کوئی تھوڑا کسی چیز کی، ہم زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہے، آ جاؤ دیکھ لیں گے کرنے کے. اللہ کے بندو جلتی پہ تیل نہیں ڈالا جاتا، جلتی پہ پانی پھینکا جاتا ہے. بے وقوف لوگ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، آگ روشن کر دیتے ہیں، مزید طوفان برپا کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ جلتی کے اوپر پانی ڈالتے ہیں. اللہ فرماتے اگر پھر بھی بات نہیں کنارے لگ رہی، نہیں پہنچ رہی، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میاں بیوی کو بلا لو، ایک سمجھدار آدمی، حکم کہتے ہیں جج کو، اور جج سمجھدار ہوتا ہے، کہ بے وقوف آدمی نہیں بلانا صلح کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ان خفتم شقاق بینہما، تمہیں اب بھی اگر ڈر ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں طلاق دو، ذرا سا انتظار کر لو. حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک سمجھدار بندہ لو مرد کے خاندان سے، ایک سمجھدار آدمی لو خاتون کے خاندان سے، درمیان میں میاں بیوی کو بٹھاؤ، دونوں کی بات سنیں، دونوں سمجھدار ہوں گے، سمجھداری کی بات کریں گے، کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے ہی رشتے کو بچا لے. اگر یہاں پر بھی بات نہیں مانی جاتی، یہاں پر بھی دونوں اپنی اپنی انانیت میں غرور میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلا سٹیپ جو ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ طلاق بھی نازل فرمائی ہے. سورۃ طلاق پوری سورۃ طلاق ہے، جسے چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے. ایک تو بڑی سورہ نساء ہے نا جو آل عمران کے بعد آتی ہے، کیونکہ ایسا 5ویں پارے میں شروع ہو جاتی ہے نا، چوتھے کے آخر میں شروع ہو جاتی ہے، پھر 5واں 6واں آگے چلتا ہے نا، اسے کہتا ہے بڑی سورہ نساء. اس میں خواتین کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں. اور یہ سورہ طلاق جسے کہا تھا چھوٹی سورہ نساء، اس میں بھی خواتین کے مسائل ہیں لیکن ذرا مختصر ہیں. مسئلہ یہ بن گیا تھا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی، انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. اب طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی، ان مخصوص ایام میں پیریڈز میں طلاق نہیں دینی تم نے. یہ ایک اور بریک لگا دی، ایک اور بریکر، ایک اور جو ہے وہ درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دی کہ دیکھو خاتون خانہ جس کے ساتھ تمہاری انبن ہے، آیا وہ کن ایام میں ہے، طہر میں ہے کہ پاکیزہ ہے کہ پاکیزہ نہیں حالت حیض میں ہے. عبداللہ بن عمر نے طلاق تو دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، نبی یہ ٹھیک نہیں ہوا، اپنے اس نوجوان کو سمجھاؤ، اپنے صحابی کو سمجھاؤ، جب بھی طلاق دینی ہو حالت حیض میں طلاق نہیں دینی. حالت حیض میں طلاق دینے سے کس لیے منع فرمایا؟ اس لیے منع فرمایا گیا کہ ان ایام میں مرد اور عورت کی ایک دوسرے کے ساتھ مقاربت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے وہ فطری تقاضے پورے نہیں کر سکتے شریعت کے مطابق. تو ان 6 یا 7 ایام کے اندر عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، تو دونوں کا ایک دوسرے کی طرف التفات اور توجہ ذرا کم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر عورت کے لیے 6 یا 7 دن ہر مہینے، کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ بہرحال نہیں ہوتے، 6 یا 7 دن عام طور پر رہتے ہیں. اس سے کم کسی کے 2 ہوں 3 ہوں وہ عین ممکن ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر پھر بریک لگا دیا کہ یہ 6-7 دن تم نے بالکل یہ کام نہیں کرنا، تم پہلے انتظار کرو عورت کو حیض ہے کہ نہیں ہے.
اگر تو حیض کے ایام ہے اسے طلاق نہیں دینی. یہ وجہ کیا ہے بریک لگانے کی؟ انسانی غصہ جو ہے وہ 2 منٹ کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ 7 دن کا بریک لگا دیا، اس کو سمجھا دیا، پھر 7 دن کا نہیں لگایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے نا تو پھر اول تو ایک حیض کا انتظار کرو، کہ انسان جب 7 دن عورت کے بغیر رہتا ہے اس کو پتہ ہے اس کی نفسیاتی طبیعت مزاج کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے بعض معاملات کے اندر. اللہ فرماتے 7 دن کے بعد تمہارے پاس رہے، لیکن پورا 23 دن تم نے اسے کچھ نہیں کہنا. پھر 23 دن کا پیریڈ اس کے بغیر گزارو حالت طہر میں. یعنی یہ اگلا سٹیپ ہے، 6واں سٹیپ. اگر حیض کے ایام ہیں اس میں ان کے ختم ہونے کا انتظار کرو، اس کے بعد 23 دن اور گزارو، اور 23 دن کے اندر تم نے عورت کے قریب نہیں جانا. یعنی اس کے اوپر پابندی لگی، اسے سمجھایا گیا اللہ کے بندے اگر طلاق دے دو گے تو اپنے جسمانی تقاضے کیسے پورے کرو گے؟ طلاق کے بغیر دیکھو تم 7 دن پہلے اس سے الگ رہ چکے، 23 دن وہ تمہارے پاس ہے، دونوں شرعی تقاضے پورے نہیں کر رہے، دونوں کو عقل آ جائے گی یہ کام بڑا مشکل ہے. پھر اس طہر کے اندر طلاق نہیں دینی جس میں اس میں ملاقات کی ہو. کیوں عین ممکن ہے دونوں ملاقات کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کو اولاد کے قابل کر دیں، پھر کیا کریں گے؟ یہ 1 مہینہ پورا روکا گیا. اس کے بعد 7واں بہترین جو اللہ رب العالمین نے کہا اگر پھر بھی تمہارا ارادہ ہو جاتا ہے نا تو 2 گواہ تو قائم کر لو. بات عزیزو وہی ہے، یہ کس لیے پابندیاں لگائی گئی؟ میں نے عرض کیا انسان کا مزاج نا پل بھر میں بدل جاتا ہے. وہ اچانک غصے میں ہوتا ہے، پھر بعد میں جب وہ کنٹرول ہوتا ہے نا اسے ذرا اپنی جو ہے وہ بات پہ ندامت محسوس ہو جاتی ہے. اب یہ 2 گواہ جو لے کے آنے ہیں، کیا خیال ہے انسان کوئی گواہ اس کام کے لیے کون تلاش کرے گا؟ کسی دوست کو تلاش کرے گا، کسی دشمن کو تلاش کرے گا؟ کیا وہیں بیٹھا رہے گا باہر جا کے؟ کیا ہر پکڑنے والے کو کہے گا آؤ بھائی میرے ساتھ آ جاؤ، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، آؤ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، گواہ بن جاؤ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں؟ نہیں. ایسے معاملات کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان سب سے پہلے اپنے کسی قریبی کو تلاش کرتا ہے، کسی پیارے کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کا قریبی ہوگا، جو ہمارا پیارا ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، جو ہمارا مزاج آشنا ہوگا، تو کیا وہ کہے گا جاؤ طلاق دے دے؟ اول تو تلاش کرنے میں دیر لگے گی، اس کے بعد جس کو تلاش کیا جائے گا گواہ بنایا جائے گا، کیا وہ عقل اور مت کی بات نہ بتائے گا، ٹھنڈا نہ کرے گا؟ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میری نا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، دے دوں گا، ابھی دی نہیں. اس نے کہا لکھ کے دے دو. کہتے میں نے ابھی اس کا نام ہی لکھا تھا، لفظ طلاق تک میں پہنچا بھی نہیں تھا، نیچے سے دستک ہوئی ڈاکٹر صاحب کوئی مریض آیا. کہتے میں مریض کو چیک کرنے کے لیے گیا، 15-10 منٹ کے بعد واپس آیا تو اب بتایا میری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. اس نے کون سا دی تھی؟ اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا، غصے کا اظہار، میں دے دوں گا. ایک ہوتا ہے میں دے دوں گا، ایک ہوتا ہے میں دے دی، میں نے دے دی اور ہے، میں دے دوں گا اور ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں نے دے دی، لکھ رہا تھا. دیکھیں عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا نیچے گیا، 10-15 منٹ گزارے، موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا، سٹیبل ہو گیا، اور بالکل جو ہے وہ پریشانی کا معاملہ نہ بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اب یہی مسئلہ یہاں گواہوں کا بھی ہے. گواہ بندہ تلاش کرے، کوئی خیر خواہ کرے گا. اب ہوتا کیا ہے، اگر ہمارا آپ دیکھیں وہ جو فارم ہوتا ہے وہ طلاق نامہ نوٹس اول دوئم سوم یا جو بھی ہے، پہلا دوسرا تیسرا، آپ اس کو دیکھیں، اس کے نیچے بندے کے سائن ہوتے ہیں، 2 گواہوں کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں آپ کسی اپنے کے پاس جائیں گے، اس نے آپ سے کمائی نہیں کرنی، وہ آپ کا گھر بچائے گا گواہ جو ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کاروباری کے پاس جائیں گے، مثال کے طور پر وہ چلے جائیں کورٹ کچہری میں کورٹ کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو کچہری آتی ہے نا، وہاں اسٹامپ فروش بیٹھے ہوتے ہیں، وثیقہ نویس بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ لوگوں کے معاملے لکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، عرضی نویس بیٹھے ہوتے ہیں جو 100 200 300 روپیہ لے کر جو ہے وہ لکھتے ہیں. اب ان کو کیا پڑی ہے کسی کا گھر بچانے کی، ان کا تو شکار ہاتھ آ گیا، دہاڑی ہاتھ آ گئی. اب وہ کیا کرتے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا، پتہ ان کو بھی نہیں ہوتا. پھر ہمیں آ کر کیا کہتے ہیں، میرے پاس اکثر آتے ہیں تو وہ کاغذ سامنے رکھتے ہیں تو میں کاغذ نہیں پکڑتا، میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ اس کے اندر لکھا کیا، پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے اندر تم نے لکھوایا کیا ہے، پتہ ہی نہیں. کس لیے نہیں پتہ؟ اس نالائق نے لکھنے سے پہلے پڑھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی، کوئی گواہ ہی نہیں تھے.
اب ہوتا کیا ہے، وہ جس کچہری میں جاتا ہے وہاں عرضی نویس اس کو کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہے. اب عزیزو ان کے کمپیوٹر کے اندر پہلے سے جو ہے وہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں. سافٹ ویئر کا دور ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. انہوں نے صرف نام اور پتے اور کچھ چیزیں چینج کرنی ہوتی ہے، باقی سارے کا سارا پرفارما ان کے پاس موجود ہوتا ہے. عبارت پہلے سے لکھی ہوتی ہے، وہ صرف نام چینج کرتے ہیں، شناختی کارڈ نمبر چینج کرتے ہیں، ایڈریس چینج کرتے ہیں، باقی سارا وہی لکھا ہوتا ہے. اور نیچے کرتے کیا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں. اب وہ 2 گواہوں کے لیے اپنے ساتھ جو سٹاف رکھا ہوتا ہے کہتے یاد ذرا سائن کرو. آپ کچہری میں چلے جائیں، کچہریوں میں جا کے آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ 500 روپے پہ گواہیاں ہو رہی ہیں، 1000 روپے پہ گواہیاں ہو رہی ہیں. اب یہی معاملہ یہاں بنتا ہے، گواہ ملتا کوئی نہیں، روکنے والا ہوتا کوئی نہیں، کام خراب ہو جاتا ہے. اب یہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ آپ نہ براہ کرم اگر دینی ہے 2 گواہ پہلے تلاش کر لیں، ممکن ہے کہ وہ 2 گواہ آپ کی کوئی اصلاح فرما دیں، آپ کی توجہ صحیح کر دیں. اور پھر اگلا جو پاکستان کا قانون بھی ہے، جو صحیح بات بھی ہے، کہ جتنی مرضی ایک مجلس میں طلاقیں دی جائیں ایک ہی ہوتی ہے. 3 دے دیں، 300 دے دیں، 3000 دے دیں، 3 لاکھ دے دیں، 3 کروڑ دے دیں، 3 ارب خرب دے دیں، ہوتی ایک ہے. اور پاکستان کا قانون بھی یہی ہے. چند کمیاں ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو قانون میں، ہمارے آئلی قوانین میں توجہ کی طالب ہے. ہماری حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے، علماء کرام تمام مکاتب فکر کے علماء کو بٹھائیں، ان سے آراء لیں، ان سے مشورہ لیں، اور ان کی علم کی روشنی کے اندر وہ اصلاحات کریں. مثلا 90 دن لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. خلا کی عدت 90 دن، طلاق کی عدت 90 دن. اب 90 دن سب کے 3 مہینے سب کے دماغ میں گھومے ہوئے ہیں. اس سے بھی معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک روک تھام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کر دیا، جتنی مرضی طلاقیں دی جائیں ایک ہی ہوتی ہے. ایک سمپل سی بات ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ نزاع کا باعث ہے. اور پاکستان کے اندر یہ بل پاس کروانے میں اہل حدیثوں نے نہیں، بریلوی کے پیر ماشاءاللہ مولانا پیر اکرم شاہ ازری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا، کسی اور نے نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ اس طرح گھر تباہ ہو رہے ہیں. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک سیاسی فیصلہ تھا، ایک سیاسی اجتہاد تھا. اس کو کرنے کے بعد انہیں کہا تھا کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری ایک ہوئی ہے، جا کے صلح کر لو. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال 3 ایک شمار ہوتی تھی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، 3 کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے سزا کے طور پر لوگوں کو منع کرنے کے لیے کہ یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی نے 3 دے دی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا میں ایلعب بکتاب اللہ وأین بین اظہرکم، اور اللہ کے بندو میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو، اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہے ہو. الطلاق مرتان، اللہ فرماتے ایک ایک کر کے دو، تم 3 کر کے دے رہے ہو. شریعت نے کیوں ناپسند کیا؟ بھائی وضو ہے، 3 سے زیادہ آپ کریں گے تو گناہ گار. اگر 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں ٹھیک ہے، 3 دفعہ کلی کرتے ہیں ٹھیک ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر 3 سے زیادہ کرتے پھر آپ گناہ گار ہیں. کیوں؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر. اللہ کہتا ہے 3 دفعہ کرو، تم 3 تو 4 دفعہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس کو میں سمپل سی مثال سے دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ 3 ہو گئی ہیں. ایک جھٹکے سے انداز میں، سادہ سے انداز میں سوال کیا کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. جب نکاح ہوتا ہے کتنی دفعہ قبول کہتے ہیں؟ بتائیں نا کتنی دفعہ قبول کروایا جاتا ہے آپ سے؟ بولیں. 3 دفعہ. تو نکاح 3 ہوتے ہیں کہ 1 ہوتا ہے؟ 3 کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے بندو تاکید ہوتی ہے، غصے میں انسان اپنی بات کو بار بار دہراتا ہے. تو شریعت کے نے یہ بھی آ کر جو ہے وہ پابندی لگائی، 3 کتنی ہوتی ہے؟ وہ 1 ہوتی ہے. آج بھی ہمارے علماء اگر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم ہمارے ہزاروں گرانوں بچ سکتے ہیں. ہم سے اچھے تو ہندوستان والے نکل آئے یار. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کروا دیا 3 طلاقیں دینا جرم ہے. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، ہندو پارلیمنٹ میں کافروں نے یہ ملک میں بل پاس کروا لیا. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں آپ ٹی وی کے اوپر 3 طلاقیں نہ دکھائیں، خدا کے لیے پابندی لگائیں ان کے اوپر. اول تو ایسی چیز ہونی نہیں چاہیے، لیکن آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ پابندی یہ لگائیں
کہ کوئی ارضی نویس ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق لکھ ہی نہیں سکتا. اگر لکھے گا تو اس کو جرمانہ کرے. ٹی وی کے اوپر ایڈ دیں, اشتہار دیں, سائن بورڈ لگائیں, ہر جگہ لگائیں, لوگوں کی رہنمائی کریں, اس بارے میں ایجوکیٹ کریں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, وہ 1 ہوتی ہیں, اور 3 دینے والے کو قید کیا جائے. جیسے بہادر شاہ ظفر 1857 میں جو آخری بادشاہ تھا مغل بادشاہ, اس نے یہ بل پاس کیا تھا کہ جو بندہ, اس نے ایک بل پاس کیا تھا کہ جو بھی ہمارا جو ہے نا وہ بادشاہ شہزادیوں کے خاندان کا, اول تو اس کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس نے طلاق دینی ہے تو بہادر شاہ ظفر کے سامنے آ کے دے گا. اور بہادر شاہ ظفر نے ساتھ یہ بھی کہا ہوا تھا, اگر کسی نے, بادشاہ نے, شہزادے نے کسی کو طلاق دی مجھے بتائے بغیر, ساری زندگی کے لیے اس کا خرچہ اٹھائے گا. لیکن اس طرح کے بل پاس ہوں, اس طرح کی عوامی رہنمائی ہو, ہمیں دکھائے ٹی وی پہ 3 جا رہا ہے, ہر دوسرا ڈرامہ, ہر تیسرا ڈرامہ, ہر ایک ختم ہوتا ہے چینل دوسرے پہ لگائے, وہاں بھی یہی رنڈی رونا, اگلے پہ یہی رنڈی رونا, اس سے اگلے پہ یہی رنڈی رونا. تو بھائیو غیر شعوری طور پر ہمارے دماغ کے اندر یہ چیز فٹ ہو رہی ہے. لیکن ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اگر خدا نہ خاص ایسا ہو گیا تو یہ تو ہونا بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کہ ہاں ایک ہوئی ہے, تم نے جو کرنا کر لو. پھر اگر خدا نہ خاص ایک بھی ہوئی ہے نا, شریعت نے نواں جو بیریئر لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد یا دوسری دینے کے بعد خاتون گھر سے باہر نہ جائے. لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. اللہ فرماتے اگر طلاق پہلی یا دوسری دے دی ہے نا, تیسری کے بعد تو وہ بیوی نہ رہی, لیکن پہلی کے بعد, دوسری کے بعد, عدت تک تو وہ بیوی ہے نا, 3 ایام 3 پیریڈز تک تو, حیض تک تو وہ بیوی ہے نا, یا اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک بیوی ہے. اللہ فرماتے انہیں گھروں سے باہر نہ جانے دو. امام شافعی رحمہ اللہ صاحب کی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خاتون کو پہلی یا دوسری طلاق ہو جائے, اسے گھر سے نہ نکالو, اس کو اپنے پاس رکھو, اور اس خاتون کو چاہیے جس کی پہلی یا دوسری طلاق کا معاملہ ہے اپنے شوہر کے سامنے میک اپ کر کے بن سنور کے جائے تاکہ صلح کا امکان پیدا ہو. آخری بات, وقت ختم ہو چکا ہے ہمارا, آخری بات ہے کہ شریعت کا 10واں بیریئر جو لگایا, یورپ کس لیے تباہ ہے؟ بھائی 3-4 منٹ زیادہ کر لیں, موضوع اہم ہے, نماز ہم چھوٹی کروا لیں گے. اگر کسی کو اعتراض ہے مجھے بتا دے, بھائی میں بیٹھ جاتا ہوں, وقت آپ کا ہو گیا. بات اہم ہے, مہربانی کر کے سماعت فرما لیں, انشاءاللہ نماز ہم بہت مختصر کروا لیں گے, بہت چھوٹی کروا لیں گے, اللہ کچھ جزائے خیر دے. کہ شریعت نے عورت کو طلاق کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. مزاج شریعت آپ دیکھیں, مقصد شریعت کیا ہے؟ گھر نہ تباہ ہو. شریعت نے عورت, اب میں ابھی آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا, امریکہ کے اندر جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کی طلاق کی شرح 90% ہے, اور جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ان میں طلاق کی شرح 70% ہے اس وقت. اور برطانیہ کے اندر 2019 کی رپورٹ میں 62% خواتین خود ہی طلاق دے رہی ہیں. ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے خاتون کو طلاق کا اختیار دے دیا ہے. اب ہمارے نکاح نامے کے اندر یہ حکم ہے, وہاں وہ شرائط کا جو کالم ہے نا, آپ اس کو ذرا غور سے کبھی پڑھیں, وہاں یہ غلطی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بل پاس ہو چکے ہیں, ایپلیمنٹیشن جو ہونی ہے وہ ہوگی کوئی 30-35-40 سال کے بعد. وہ ٹی وی کے ذریعے سے رہنمائی کی جا رہی ہے, وہ بچیوں کو جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ تم طلاق دے سکتی ہو. اس کے اوپر آپ کے جیو میں پروگرام بے شمار ہوئے ہیں مشرف کے دور میں. ساری تفصیلات ہمارے علم میں ہے, آپ بھی انشاءاللہ جانتے ہوں گے. شریعت نے نا اصل میں عورت کا مزاج بڑا سامنے رکھا ہے. میں بیوی کی بات نہیں کر رہا, اگر وہ بیٹی ہے پھر بھی, اگر وہ بیوی ہے پھر بھی, اگر وہ ماں ہے پھر بھی, اگر وہ بہن ہے پھر بھی, اس کا عمومی مزاج آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے خواتین کو کیا کہا تھا کہ تمہارا بھائی, تمہارا بیٹا, تمہارا شوہر, تمہارا باپ تمہارے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہے, ہر چیز دیتا رہے, تم آگے سے کہتی کیا ہو, میں تیرے گھر کبھی چنگا کھاتا ہی نہیں. دیکھا جس بندی کا یہ مزاج ہو, جو غصے میں آ کر تمام چیزوں کو فراموش کر دے. ہمیں یہ چیزیں اس لیے نہیں بتائی گی کہ عورتوں کی تذلیل اور توہین کرنی ہے, اللہ کے بندو, ہمیں اس لیے بتایا گیا عورتیں ایسی ہی ہیں, تم نے انہیں ایسے ہی برداشت کرنا ہے. بتایا یہ گیا ہے یہ بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے, اس کا یہی حال ہے. اس کو جتنا مرضی پیسے لا کے دے دو, ذرا اس کے جتنی مرضی دنیا جہاں کی نعمتیں لا کے دے دو, ذرا سی اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی, آپ جیسا فرماتے تسی کنیا کی ہو, میں تیرے گھر کبھی چنگا کھادا نہ چنگا پایا. کہ تم نے غصہ نہیں کرنا. جس کا مزاج یہ ہو, ذرا سی بات پہ بھڑک کر ساری زندگی کے احسانات فراموش کر دے, آپ تصور کریں کہ اس طلاق کا اختیار دیا ہوتا تو کیا ہوتا. جو ذرا سے غصے میں آ کر یہ بات کہہ دیتی. تو یورپ والوں نے پھر کیا کیا, عورت کو طلاق کا اختیار دیا, نتیجہ کیا نکلا؟
ان کا گھریلو سسٹم دیکھ لیں، تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ مسائل جنم لیتے ہیں. جو رپورٹیں آئی ہیں، یہ ہمارے ملک کی نہیں میں بات کر رہا، یہ یورپ کی میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان خواتین کی طلاق لینے کی شرح زیادہ جو بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور کمانا خود شروع کر دیتی ہیں. یہ عورت کی نفسیات ہے، یہ اس کی نفسیات کو سمجھیں. جس دن عورت اچھا کمانا شروع کر دی کہتی ہے مجھے شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے شادی کر کے کیا کرنا ہے، وہ کبھی شادی نہیں کرے گی. اگر وہ کر بھی لے گی تو کبھی نہ گھر کے کام کرے گی نہ کاج کرے گی، بندے کو بھی بدھو بنا کر ساری زندگی آگے لگا کے ذلیل کرواتی رہے گی. یہ اس کی فطرت اور مزاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے. یہ جو 10 چیزیں ہیں میں نے گوش گزار کی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں. اگر ہم قرآن و سنت پہ غور کریں کہ شریعت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کسی طریقے تک بھی اس تک نوبت نہ آئے. معاملہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.